دنیا کے تین بڑے مذاہب ہیں، ایک تو اسلام، دوسرا عیسائیت اور تیسرا یہودیت۔ اور ان تینوں مذاہب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ ضرور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، اب یہ ہے کہ ماننے کا طریقہ الگ الگ ہے، البتہ مانتے سبھی ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا مانتے ہیں، ایک گروپ ان کا کہتا ہے عیسیٰ از گاڈ، اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ گاڈ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک تیسرا گروپ بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی ہوا ہے۔ یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، اور میرا ایسا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک بینک کے کام کے لیے بینک میں جانا ہوا، تو اتفاق ایسا کہ بینک میں ایک بوڑھا قسم کا آدمی ملا، چونکہ میں اسی لباس میں ٹوپی اور جبے کے ساتھ ہی جاتا آتا تھا کہیں بھی، تو ظاہر ہے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ وہ بوڑھا میرے قریب آیا اور جہاں تک میرا ذاکرہ کام کر رہا ہے اس نے پوچھا آر یو مسلم؟ What kind of dress you are wearing now؟ یہ کس طرح کا لباس ہے؟ From top to bottom، اوپر سے نیچے تک پہنے ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا this is our religious dress، ہمارا مذہبی ڈریس ہے۔ Oh yeah, so you are Muslim and you are priest، تم اپنے مذہب کے عالم ہو، اس وجہ سے ایسا پہنو۔ Yes yeah can I ask you a question؟ اس نے پوچھا کہ آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں؟ Why not؟ Sure go ahead، پوچھ لو۔ تو اس نے جو بات پوچھی وہ یہ تھی کہ why don't you believe in Jesus؟ Why you guys are Muslim don't believe in Jesus؟ تم عیسیٰ کے اندر اعتقاد کیوں نہیں رکھتے؟ عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں کانسیپٹ دیکھیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے یا عیسائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے کہا this is totally wrong، totally wrong، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی اگر کہے کہ مسلم don't believe in Jesus، totally wrong، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ he was kind of shocked، he said oh yeah this is the case، you guys believe in Jesus؟ Yes we believe in Jesus, yes there are differences، you guys as a Christian you guys believe in Jesus as a God or the Son of God, and we believe in him as a prophet of Allah, prophet of God۔ Oh yeah you guys believe in him huh؟ وہ حیرت میں تھا۔ تو میں نے کہا yes we believe in him، even if we don't believe in Jesus، if we as Muslims we don't believe in Jesus we will never be Muslim، we will never be Muslim۔ اگر ہم عیسیٰ پر ایمان نہ رکھیں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، because this is the part of Quran، he is prophet، he is messenger، and if we refuse him as a messenger as well we will deny، we will say that he is not Nabi، so will we be Muslim؟ not at all۔ میں نے اس کو بتایا تو وہ حیرت میں تھا کہ تم لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے؟ میں نے کہا یس۔ تھوڑی اور باتیں ہوئی اور پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ میں اپنے اس مقصد میں تو کامیاب رہا کہ میں نے جو اسلام کی صحیح تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے میں نے اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ باقی اللہ رب العزت اس کو ہدایت دینے والا ہے۔ ایک کیس اور ایسے ہوا، میری بیٹی چھوٹی تھی عائشہ، میں اسکول چھوڑنے جاتا تھا کینیڈا میں، تو ایک پریسٹ کی بیوی جس کا نام جہاں تک مجھے یاد ہے جارج تھا، وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑنے آتی تھی۔ اب چونکہ وہ مجھے دیکھتی تھی ہم مولانا قسم کے ہیں، تو کبھی کبھار ایسی وہ پوچھتی بھی تھی کہ تم کہاں سے ہو وغیرہ وغیرہ۔ دوران گفتگو ایسی کچھ بات آئی تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات چھیڑ دی۔ تو چونکہ میں توریت اور انجیل میں نے پڑھا ہوا تھا الازہر میں، تو میں نے کچھ باتیں اس کے سامنے رکھ دی کہ ہاؤ could he be a God؟ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اینڈ یو گائز بلیو ان ہم ایز
he was dead for 3 days. تم ان کے بارے میں عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ وہ 3 دن کے لیے مر گئے تھے، ان کے اپنے عقیدے کے حساب سے، کرسچن کے عقیدے کے حساب سے کہ 3 دن کے لیے ان کی وفات ہو گئی تھی. اینڈ دین he turned as alive، واپس لوٹے اور پھر زندہ ہوئے. So how can it be possible if you are supposing that he is God and same time he became dead and after that he became alive? So what about all these 3 days? Who was managing the world when he was dead? جب وہ مر گئے تھے تمہارے عقیدے کے مطابق، یہ 3 دن کون دنیا چلا رہا تھا؟ کون چلا رہا تھا؟ She was very like shocked. ظاہر ہے وہ پریسٹ کی بیوی تھی. We don't know not that much. My husband knows better, so he will be coming and he will explain what is the case. کہا کہ مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے، میرا شوہر پریسٹ ہے، وہ چرچ میں پاپ کیا بولتے ہیں ان کو، پادری تھا، تو اگلے دن وہ بھی آیا. بہرحال میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو. یس وی as Muslim we believe that he was raised to Allah Almighty. تم کہتے ہو کہ he was sacrificed, crucified, he was killed, he was hanged. تم یہ کہتے ہو کہ وہ مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے. لیکن we say that he was raised to Allah Almighty. When people came to hang him, Allah Almighty gave the same form, same face to the person as Sayyidina Isa alayhi salam, and Sayyidina Isa alayhi salam were raised to Allah Almighty. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور جو شخص ان کو گرفتار کرنے آیا تھا، پکڑنے آیا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ کی صورت دے دی. ورنہ سوچو، پکڑنے آیا تو پھر وہاں پر 2 لوگوں کو ہونا چاہیے نا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کر دیا تمہارے عقیدے کے مطابق، تو پھر وہاں پر 2 لوگوں کو ہونا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس بندے کو بھی. لیکن وہاں 2 لوگ نہیں تھے، صرف ایک ہی تھا، اور وہی بندہ تھا جو پکڑنے آیا ہوا تھا، جو گرفتار کرنے آیا تھا، اور اس کو انہوں نے سولی چڑھا دی. اور سولی چڑھانے کے بعد سوچا کہ معاملہ ختم. بہرحال میں نے کہا کہ قرآن مقدس میں یہ قضیہ بہت آسانی سے حل کر دیا گیا اور فرمایا گیا وما قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے، پر رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے انہیں زندہ حالت میں اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ حالت میں اٹھا لیا. انجیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس پر روشنی بھی ڈالنا ضروری ہے. انجیل آج کے زمانے میں 4 طرح کی چھپتی ہے. ایک انجیل نہیں، جیسے ہمارا قرآن ہے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ وہی الحمدللہ، وہی الف لام میم، وہی بے عینی الفاظ ہوں گے. اگر ایک بھی لفظ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والے. لیکن ان کے ہاں 4 طرح کی انجیل چھپتی ہے. یہ انجیل متی ہے، تو یہ لوقا ہے، تو یہ میتھ کا ہے. 4 طرح کی انجیل چھپتی ہے، اور چاروں میں اتنے سارے اختلافات ہیں، ڈسپیوٹ ہیں، کہ ان ڈسپیوٹ کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا. ڈسپیوٹ کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس لیڈی سے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر سکت ہے تو ثابت کر دو کہ یہ چاروں انجیل کیسے صحیح ہو سکتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ تمہارے عقیدے کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ کو 3 دن تک قبر میں رکھا گیا. دوسری انجیل کہتی ہے 7 دن تک رکھا گیا. تیسری انجیل کچھ اور کہتی ہے. ایک یہ کہتی ہے کہ اٹھنے کی حالت یہ تھی، دوسری کہتی ہے اٹھنے کی حالت یہ تھی. ایک انجیل میں حضرت عیسیٰ کا جو نسب بیان کیا گیا، اس میں عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 42 لوگوں کا ذکر ملتا ہے. 42%، 42 لوگوں کا ذکر ملتا ہے. جبکہ دوسرے انجیل میں 14 لوگوں کا ذکر ملتا ہے. صرف اور صرف 14 لوگ، یعنی حضرت عیسیٰ سے آدم علیہ السلام کے درمیان جو آباء و اجداد آ رہے ہیں وہ 42 یا 14. میں نے کہا کہ یہ تو سراسر غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں 42 لوگ ان کے آباء و اجداد میں ہیں اور دوسرے کہے کہ صرف 14 لوگ ان کے آباء و اجداد میں ہیں. ثابت کر دو. اگر اس کو مانو گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو مانو گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ جب ایسی چیز آ جائے تو دونوں غلط ہو. ایک انجیل ابھی بھی ہے، انجیل برنابا اس کو بولتے ہیں، انجیل برنابا. لیکن اس انجیل برنابا کو عیسائیوں نے ہی، عیسائیوں کے پوپ وغیرہ اور بڑے بڑے جو عہدے پہ تھے، ان کے مذہبی اعتبار سے جو عہدے پہ تھے، انہوں نے انجیل برنابا کو منسوخ کر دیا. وجہ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ کہ انجیل برنابا یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے. ظاہر ہے یہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو ختم ہی کر دو، اس کو نہیں مانا جائے گا. یعنی جو ان کے طبیعت میں آئے تو اس کو لے لیا، اور جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوا اس کو منع کر دیا. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، درود پاک پڑھیں.
صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آخر انجیل یا توریت کو، موجودہ دور کے توریت اور انجیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ اس کی تو بہت ساری وجہ ہے، لیکن ایک وجہ آپ سن لیں گے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسا ہے اس میں۔ ایک وجہ یہ ہے، توریت میں پہلے ہی چیپٹر میں توریت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو پوری دنیا ختم ہو گئی، اور حضرت نوح کی بیوی ظالمہ تھی، کافرہ تھی، ہلاک ہو گئی۔ اب یہ توریت کے الفاظ ہیں جس کو ہم کہتے ہوئے بھی تھراتے ہیں کہ یہ میں صرف نقل کر رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ جو اس میں لکھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ نوح کی لڑکیاں جو بچ گئی تھیں 2 یا 3، انہوں نے کہا کہ اب میری ماں تو مر گئی، میرے باپ کی نسل کیسے چلے گی؟ نسل چلانے کے لیے ظاہر ہے میاں اور بیوی کا جوڑا ہونا چاہیے، بیوی تو ختم، تو کیسے چلے گی؟ توریت والا لکھتا ہے حرام خور کہ ان لڑکیوں نے اپنے باپ کو شراب پلایا، اور پھر انہی لڑکیوں نے اپنے باپ کے ساتھ غلط کاری کی، اور پھر اسی سے نسل چلی۔ استغفر اللہ۔ اب آپ سوچو ایک نبی کے اوپر کتنا بڑا بہتان کہ نبی کو شراب پلایا گیا ان کے عقیدے کے حساب سے، اور پھر ان کے ساتھ برائی کی گئی، اور برائی کے نتیجے میں جب بچہ ہوا تو اسی سے نسل آگے بڑھی ہے۔ اور ہم یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، ایون حضرت آدم علیہ السلام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک لغزش تھی، ایک چوک تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو معصوم بنایا ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ ان سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی جو قوم کے درمیان نفرت کا سبب بنے۔ اور زنا جیسی قباحت والی چیز بخدا کہتے ہیں، یہ توریت کے جو 42 لوگوں کا ذکر ملتا ہے نا، توریت اور انجیل آج کل ساتھ میں چھپتی ہے، توریت میں جو 42 نسلوں کا ذکر ملتا ہے نا، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں پتہ چلتا ہے یہ بھی زناکار ہے، وہ بھی زناکار ہے، وہ بھی زناکار ہے، وہ بھی زناکار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ توریت کوئی مذہبی کتاب نہیں بلکہ زنا کا اڈا ہے۔ ہاں، اور چونکہ میں نے پڑھا ہے تو میں جانتا ہوں، اس وجہ سے جب آپ کبھی توریت آپ کو ملے تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا، اس وجہ سے مسلمان اس کو نہیں مانتے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک بیچ پہ گیا ہوا تھا، کچھ مشینری کے بچے، مطلب وہ تو بہت اسمارٹ ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو پھنساؤ، مشینری کے بچے آئے اور ایسی گفتگو ہونے لگے انگلش میں ہی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو بلجھا لیں گے۔ انہوں نے 2 کویشچن کیا اسی کا حوالے سے، اور پھر وہ انہوں نے اپنی راہ اختیار کر۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں ضرورت ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ کتابیں صحیح نہیں ہیں، تو صحیح کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں 1-2 چیز تو جانیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کو پڑھیں گے تب ہوگا۔ ٹائم کم ہے، اللہ 1-2 باتیں اور تھی بتانے کی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم، انبیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی عزت و ناموس کو مولا تعالیٰ حفاظت عطا فرماتے ہوئے ہمیں ان کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک شعر صلاۃ وسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔